معید ملت طاہرہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بلیروی حنفی قادری علیہ رحمت والرضوان. آپ نے اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی عقیدت سے، کتنے احترام سے نذرانہ پیش کیا. اور یہ ہر سنی کے دل کی آواز ہے. جس کے دل کی یہ آواز نہیں، وہ اپنے نظریے کا قبلہ درست کرے، اسے اپنے دل کی آواز بناؤ، اسے اپنی روح کی غذا بناؤ. نجات کا دار و مدار اسی پہ ہے. جب تک ٹوٹ کر پیارے نبی پاک سے محبت نہیں کرو گے، ایمان کامل نہیں ہوگا. اعلی حضرت آپ کیا خوبصورت بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے کلام اعلی حضرت. میری سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. سر تب قدم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی پاک اپنے سر اقدس سے لے کر اپنے پائے اقدس تک اللہ کی شان ہے. حضور اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، ایسے انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. کچھ سمجھ آئی؟ حضور تو ایمان کی بھی جان ہے. میرے آقا ایمان کی، حضور کی محبت یہ ایمان کی روح ہے. حضور کی محبت یہ ایمان کی جان ہے. مغز قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمت للعالمین. اور احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. حضور تو ایمان کی جان ہے. اور جان نکل جائے تو بندہ کہتے جی مردہ ہے. تو جب حضور کی محبت ہی نہیں، جان ہی نہیں ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو صحابہ کرام اعلی حضرت نے قرآن و حدیث کی ترجمانی فرمائی. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، ایسے انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہالینڈ میں خاکوں کی نمائش ہو رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل پر چوٹ لگی. ایسے ٹھیس لگی، ٹھیس پہنچی، جذبات کو ٹھیس پہنچی کہ مسلمان تڑپ گئے کہ ہماری زندگی کس کھاتے اگر مصطفیٰ کریم کی عزت محفوظ نہیں، حضور کی ناموس رسالت کا تحفظ نہیں، تو ہمارا جینا بیکار، ہمارا جینا عبث. کیونکہ مومن تو وہ ہے جو حضور کی عزت پر کٹ مرے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. جب تک حضور کی عزت پہ کٹ مرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں. شریعت کیا ہے دنیا میں؟ فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت کیا ہے دنیا میں؟ فقط اللہ سے ڈرنا. حضور خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. حضور خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا، یہ ہے ایمان کی روح. صحابہ کرام حضور سے کیسی محبت کرتے تھے. سنیے حضرات، غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا بھی اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا.
کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے بدر میں. گھر میں بیٹھے بیٹھے باپ بیٹے کے درمیان بات ہو گئی، جیسے گھر میں بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں. گھر میں بات چیت ہو رہی ہے. بیٹا کہتا ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی، کہتا ہے ابا جان اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہو گیا، پیارے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، مکے کے کافروں سے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے بدر میں آیا تھا. تو بدر کے غزوے میں، جنگ میں آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، میری تلوار کی زد میں تھے. میں چاہتا تو آپ کی گردن آسانی سے کاٹ سکتا تھا، مگر میں نے چھوڑ دیا آپ کو باپ سمجھ کر کہ میرا باپ ہے، اس لیے میں تلوار ہٹا لی اور آپ کو چھوڑ دیا. سنیے حضرات، حضور کی عزت پہ کٹ مرنا کیا ہے، حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے، حضور کا پیار کیا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے جذبہ کیا ہونا چاہیے. حضرت صدیق اکبر کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ تو تھا جس نے خونی رشتے کا لحاظ کیا اور مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا کعبے کے رب کی قسم ہے میرے نشانے پہ آ جاتا، بیٹا ہونے کا کبھی لحاظ نہ کرتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن. پنجابی بھی سے آخ دینے پہ تو میرے ٹہے چڑھ جاندہ نا تو پھر ویندہ تیری توڑ کے میں لاندہ. کیوں؟ دنیا کے رشتوں کی حضور کی محبت کے آگے کیا حقیقت. تلواریں بدر میں اٹھی، کوئی خونی رشتے کا لحاظ نہیں کیا، ایمانی رشتے کا لحاظ کیا. اور صحابہ حضور سے کیسے محبت کرتے، سنو ذرا حضرات، یہ ہے ایمان کی، حضور سے محبت. حضور کا پیار اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو. صلح حدیبیہ بیعت رضوان جب ہوئی تھی، عروہ بن مسعود ثقفی جو قریش مکہ کا جاسوس بن کے آیا تھا مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، اس نے جا کر مکے والوں کو پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، یہ غلطی نہ کرنا ہو مسلمانوں کے نبی سے اور ان کے غلاموں سے لڑنے کی. مکے کے کافروں نے کہا کیا تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا نہیں، تعداد میں بھی زیادہ نہیں، اسلحہ زیادہ ہے، کہا سامان جنگ بھی زیادہ نہیں، تو پھر ہمیں کیوں مشورہ دیتا ہے لڑنے کی غلطی نہ کرنا. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں ایک بات ایسی دیکھ کے آیا ہوں، ایک بات ایسی دیکھ کے آیا ہوں تب مشورہ دیتا ہوں. انہوں نے پوچھا تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا رأے تو کیسر فی ملک ہی و کسرا فی ملک ہی و نجاشی فی ملک ہی. جاسوس عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا، کیسر روم کو میں نے روم میں دیکھا، اور کسرا ایران کے بادشاہ کو دیکھا، حبشے کے بادشاہ نجاشی کو دیکھا. میں نے دنیا کے تمام بادشاہوں کی جاسوسی کی. اس نے کہا تمہیں مشورہ کیوں دے رہا ہوں؟ مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی نہ کرنا، اس لیے میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا، ایران کے بادشاہ کسرا کو دیکھا، حبشے کے بادشاہ نجاشی کو دیکھا. میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی وہ تعظیم، وہ ادب ہوتا ہوا نہیں دیکھا. دنیا کے کسی بادشاہ کی میں نے وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جو غلامان مصطفیٰ اپنے پیارے نبی کی تعظیم کرتے ہیں. وہ تعظیم میں نے تو دنیا کے بادشاہوں کی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا ہمیں بھی بتا کیا دیکھ کے آیا ہے. سنیے حضرات، اس نے کہا دیکھ کے یہ آیا ہوں، اور تعجب تو یہ ہے، حیرت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی جب وضو کرتا ہے
تو اس نبی کے غلام وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. وضو کا استعمال شدہ پانی نبی پاک کے جسم سے لگ کر آنے والا صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. گرنے سے پہلے ہی تلیوں پہ لے کے چہرے اور سینے پہ مل لیتے. بڑا قیمتی جملہ ہے، سنیے، قیمتی جملہ ہے، سنیے. اس نے کہا سنو، مشورہ اس لیے دیا ہے مسلمانوں کے نبی سے اور ان کے غلاموں سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا. کیوں مشورہ دیا ہے؟ اس نے کہا سنو، اس لیے وہ قوم جو اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ قوم اپنے نبی کے خون کو کیسے زمین پر گرنے دے؟ وہ تو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، تو وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے زمین؟ یہ ہیں حضور کے صحابہ، یہ ہیں حضور کے صحابہ جن کا حضور سے محبت کا انداز یہ تھا. صحابہ تو نماز میں حضور کے چہرے کی زیارت کیا کرتے. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف روایت موجود ہے. نماز کے اندر صحابہ کرام کی نگاہوں کا مرکز میرے مصطفیٰ کا چہرہ پاک ہوا کرتا. تو حضور سے محبت، آذان میں حضور کا نام سن کر انگوٹھوں کو چومنا، اس پر میں عرض کر رہا تھا میرے آقا کی شان نورانیت کا یہ کمال ہے کہ میرے نبی مسکرائیں تو کمرہ روشن ہو جائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی سوئی گم ہوئی نا، تو حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ اندھیرے میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عرض کی آقا چراغ میں تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا اور میرے ہاتھ میں سوئی دھاگا تھا، میں کپڑے سی رہی تھی تو سوئی گر گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہوں. چونکہ اندھیرا تھا نا. میرے آقا مسکرائے. جب سرکار مسکرائے تو حضور کی مسکراہٹ سے پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق کے سچے، حق کے سچے. پوری مسجد نبی روشن ہو، پورا گھر اور کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اور عائشہ صدیقہ کی گم ہوئی سوئی انہیں مل گئی. جس نبی پاک کے مسکرانے سے کمرہ روشن ہو جائے، اور جن کا دست پاک چھڑی کو لگ جائے تو چھڑی روشن ہو جائے. میرے آقا کی نورانیت. اور حضور کا جب میلاد ہوا تھا، یہ ہے محفل میلاد، یہ ہے محفل میلاد. میرے آقا کا میلاد کی شان سے ہوا تھا. حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام. جب میرے نبی پاک کا ظہور ہوا، حضرت عائشہ حضرت آمنہ حضور کی اماں جان سیدہ آمنہ پاک، جن کی عزت و عظمت پر پوری کائنات کی ماؤں کی عزت قربان، حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا، میں نے دیکھا مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا ہے. اس نور کا ظہور جب ہوا، میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محل چمکتے دیکھ لی. جگ نور و نور، جگ نور و نور، آئے نے حضور تے دکھ مک گئے زمانیاں دے سارے. جگ نور و نور، آئے نے حضور تے دکھ مک گئے زمانیاں دے. اللہ تعالی حضور کے میلاد پاک کی برکتوں سے ہمارے عزیز ان کی شادی اور نکاح کی تقریبات، اللہ اس میں برکت فرمائے، خیر سے، عزت سے، آبرو سے، سلامتی سے سارے معاملات طے پائے جائیں. اور آپ سب جس محبت سے اس محفل میں حاضر ہوئے، حضور کا ذکر پاک سنا اور بڑا جم کے بیان سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ کو برکت دے، اور سننے کا آپ نے حق ادا کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری یہ روح کی غذا ہے. جب حضور کی
عزت عظمت اور حضور کی شان کا تذکرہ ہوتا ہے، مسلمان مچل جاتا ہے، اس کی روح کو تازگی ملتی ہے، اس کی روح کو بالیدگی ملتی ہے، اور یہی ذکر رسول کر کے سن کر ہم اپنے دامن میں برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا